میں اپنی چچی کے ساتھ اپنی شادی کے لیے جہیز کا سامان لینے بازار گئی تو ایک دکاندار مجھے دیکھ کر رونے بیٹھ گیا اور کچھ دیر بعد میری چچی کو کہنے لگا، آپ کو کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لڑکی کا سارا جہیز میں دوں گا۔ ایک دفعہ تو میری چاچی بہت خوش ہوئی، مگر پھر اچانک میری چچی نے جہیز کا سامان لینے سے انکار کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر لے آئیں۔ میرا رشتہ بڑی مشکل سے طے ہوا تھا، کیونکہ جو لڑکا بھی مجھے دیکھنے آتا مجھے دیکھ کر کہتا کہ یہ ایک بد کردار لڑکی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہ تھا۔ میرے پاس تو موبائل فون بھی نہیں تھا اور میں نے آج تک کسی لڑکے کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر، بڑی مشکل سے میرا رشتہ طے ہوا اور پھر میری شادی ہو گئی، مگر شادی کی رات مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے دیکھ کر رونے بیٹھ گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح روئے جا رہے تھے اور یہی کہتے جا رہے تھے کہ آج مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل گئی ہے۔ میں حیران ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جب میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی جسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میری تو ٹانگیں کانپنے لگی تھیں، دل کرتا میں زمین پھٹے اور اس میں دفن ہو جاؤں، کیونکہ میری چچی نے میری زندگی میں جو زہر کھولا تھا اس کا خلاصہ ہو چکا تھا۔ میرا نام رمشا ہے، میں 10 سال کی تھی جب میرے بابا کی وفات ہوئی۔ ہم لوگ بالکل بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ گھر کا سارا خرچ پہلے بابا اٹھاتے تھے، اب ہماری ساری ذمہ داری میرے چاچو پر آن پڑی تھی۔ وہ ابھی تک کنوارے تھے اور کلندری مزاج کے تھے، اب ایک دم سارا خرچہ اٹھانا ان کے لیے مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ تب اماں نے اپنا زیور بیچ کر چاچو کو دبئی بھیج دیا۔ ان کے دبئی جاتے ہی کچھ عرصے بعد ہمارے دن پھر گئے۔ جہاں پہلے ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑے تھے، اب وہاں اچھی خاصی ریل پیل شروع ہو گئی تھی۔ اب کی بار جب چاچو چھٹیوں پر ملک واپس آئے تو اماں نے ان کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دی اور آخرکار اماں نے 15 سالہ نازوں کو پسند کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال ہی بڑی تھی اور عام سی شکل و صورت کی تھی۔ بولنے کا اور پہننے اوڑھنے کا انداز بھی کچھ خاص نہیں تھا، لیکن اماں کے ذہن میں یہ تھا کہ غریب گھر کی کم پڑھی لکھی لڑکی کبھی ان پر سوال نہیں اٹھائے گی اور ہمیشہ دب کر رہے گی۔ اس لیے اماں نے چاچو کا نکاح نازو سے کر دیا تھا۔ وہ رخصت ہو کر آئی تو بالکل سیدھی سادی سی تھی۔ نازو چاچی غریب خاندان سے تھی، جہاں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ یہاں کا ماحول اس کی پرانی زندگی سے کئی گنا بہتر تھا۔ اس نے ٹی وی اور فریج بھی پہلی بار دیکھی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور پھر 1 سال بعد چاچو نے اسے موبائل فون بھیج دیا۔ اب چاچی کی گود میں 1 سالہ حمزہ آ چکا تھا۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور میں ابھی ایف اے کے پہلے سال میں تھی۔ انہی دنوں میں نے محسوس کیا کہ چاچی کے انداز بالکل بدلنے لگ گئے تھے۔ وہ گھر میں کافی مہذب سے لہجے میں بات کرتی تھی، جسے ٹھیک سے اردو بولنا بھی نہیں آتی تھی۔ اب وہ انگریزی کے الفاظ کے معنی بھی پوچھتی تھی۔ چاچی اکثر اب کمرے میں بند رہتی تھی۔ ان کے بولنے کی آوازیں تو باہر آتیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ بات کس سے کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے تو میکے میں بھی موبائل نہیں تھا۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی ان سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ وہ جو باتیں کرتی یا جو کہتی ہم کرنے دیتے۔ وہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی انگریزی کے الفاظ سیکھنے آتی۔ وہ 5 جماعتوں تک تو پڑھی تھیں، لیکن انہیں الف بے بھی مشکل سے آتی تھی، مگر اب وہ کوشش کرنے لگی تھی کہ ان میں بہتری آئے۔ یہ ایک اچھی بات تھی کہ انہوں نے خود ہی پڑھائی اور خود پہ توجہ دینے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اماں نے بھی ان کی کوشش کو خوب سراہا۔ اب چاچو بھی اب ان کے لیے دبئی سے بہت چیزیں بھیجا کرتے تھے۔ زندگی اچھے سے گزر رہی تھی کہ ایک دم کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ جب سے چاچی کو تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا آیا تھا، تب سے ان کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ وہ سارا دن موبائل ہاتھ میں لیے ٹک ٹک کرتی رہتی تھی۔ ہم میں سے کسی نے ان کے کام میں دخل اندازی نہیں کی تھی، لیکن بات تو تب بڑھی جب انہوں نے ایک دن مجھے اپنا نیا سوٹ تھما دیا اور پہننے کو کہا۔ میں کافی حیران ہوئی، کیونکہ وہ اپنی کوئی چیز بھی کبھی کسی کو نہیں دیا کرتی تھیں، اور اس دن وہ بنا مانگے اتنا اچھا دبئی سے آیا جوڑا مجھے گھر میں پہننے کے لیے دے رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جوڑا پہن کر میرے کمرے میں آؤ۔ میں نے حیرانگی میں ہی وہ سوٹ لیا اور پہن کر آ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے تیار ہونے کا کہا۔ تھوڑی بہت تیار ہونے کے بعد الگ الگ زاویوں سے میری تصویریں کھینچی۔ میں کافی گھبرائی ہوئی تھی اور پریشان بھی کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ اس دن کے بعد یہ اکثر ہونے لگا۔ وہ نئے کپڑے لاتی اور پہلے مجھے پہنا کر میری تصویریں لیتی۔ میں انہیں کبھی کہہ بھی نہ سکی۔ جب کبھی سوال کرتی تو وہ آگے سے مجھے ڈانٹ دیتی
اور پھر گھر میں ایسا دنگا فساد ہوتا کہ ہم سب کانوں کو ہاتھ لگانے لگتے۔ اس لیے میں نے بنا کسی چوں چاں کے ان کی بات ماننا شروع کر دی تھی۔ ایسے ہی کافی وقت گزر گیا اور اب میری شادی کی عمر ہو گئی۔ اماں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کئی لوگ گھر آتے لیکن بات نہ بن پاتی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ہمارے گھر آئے اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آیا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہی نازو چاچی کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ ان کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گئی، لیکن کچھ دیر بعد ایک دھماکہ ہوا جس سے ہم سب حیران رہ گئے۔ وہ لڑکا کتنی ہی دیر مجھے گھورتا رہا، لیکن میں اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کا خود کو اس طرح دیکھنا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ ایسی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے اپنا موبائل کھولا اور پھر اپنی بہن کے کان میں کچھ کہا۔ اس کی بہن جو پہلے مجھ سے بہت اچھے سے بات کر رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ فوراً بدل گیا اور پھر وہ لوگ معذرت کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اماں نے کئی بار وجہ پوچھی کہ اچانک برتاؤ بدلنے کی وجہ تو ہوگی، لیکن وہ لوگ خاموش رہے۔ پھر 2 دن بعد اماں کے ایک بار پھر پوچھنے پر انہوں نے بس اتنا ہی کہا کہ آپ کی لڑکی اچھے کردار کی نہیں ہے۔ بس اس کے بعد تو اماں ان سے کچھ پوچھ ہی نہ سکی تھیں اور خاموشی سے فون رکھ دیا۔ ان کی تو زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ سب لوگوں نے کئی بار پوچھا، لیکن اماں کی حالت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ اور پھر رات کو اماں نے یہ بات سب کو بتا دی۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے پاس اس وقت موبائل بھی نہیں تھا اور نہ میں بنا کسی وجہ سے گھر سے نکلتی تھی۔ وہ کس بنیاد پر مجھ پر شک کرتی، اس لیے خاموش ہو گئیں۔ ان دنوں جب ہم پر ایک طرح کی قیامت ٹوٹ پڑی تھی، مگر چاچی بہت مطمئن تھیں۔ انہیں پتہ نہیں کہاں سے پیسے آتے تھے جو آئے دن نت نئے جوڑے خرید کر بہت سی شاپنگ کیا کرتی تھیں۔ چاچو جو رقم بھیجا کرتے تھے وہ ہم سب کے سامنے تھا۔ ان کے میکے کے حالات بھی ہمیں معلوم تھے، لیکن خوف اتنا تھا کہ اماں اب چچی سے کچھ پوچھتی تک نہیں تھی۔ پورے گھر میں سوگوار سی فضا چھا رہی تھی۔ لیکن کچھ دنوں بعد ہی چاچی کا وہ تصویروں والا ناٹک پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ ایک دن میں پڑھ رہی تھی کہ چاچی کمرے میں آئی اور مجھے کہا کہ میرے ساتھ بازار چلو۔ میرا اگلے روز امتحان تھا۔ میں نے جانے سے منع کر دیا۔ میں کچھ اور کہتی، انہوں نے شور مچا دیا اور ایسے چلانا شروع کیا جیسے میں نے ان سے پتہ نہیں کون سی بدتمیزی کر دی ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ماں بیٹی دونوں میرے شوہر کی کمائی پر پل رہے ہیں اور مجھے یہ باتیں سناتے ہیں۔ سب اختلافات اپنی جگہ، لیکن اماں نے ہمیں کبھی کسی سے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اماں نے فوراً مجھے معافی مانگنے کا کہا اور کہا کہ جاؤ چادر لو اور چچی کے ساتھ بازار جاؤ۔ اماں کی نظروں میں اتنی سختی تھی کہ میں انکار نہیں کر پائی۔ میں اپنے آنسو صاف کر کے اٹھی اور چچی سے معافی مانگی اور چادر لینے کے لیے بھی جانے ہی لگی تھی کہ چچی نے مجھے ایک سوٹ تھما دیا اور وہ بدل کے آنے کو کہا۔ میں چپکے سے اٹھی اور کپڑے بدلنے چلی گئی اور پھر باہر آئی تو انہوں نے حسب معمول میک اپ کا کچھ سامان نکال کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ کس نے تیار ہونا ہے۔ چاچی میرے ساتھ عرصے سے یہی کرتی آ رہی تھی۔ تیار ہو کر میں نے خود کو بھی ابھی آئینے میں نہیں دیکھا تھا کہ چچی نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر مطمئن ہو کر چلنے کو کہا۔ میں نے جاتے ہوئے چادر اوڑھ لی تھی جو انہیں کافی ناگوار گزری۔ سارا راستہ میں رکشے میں چھپی بیٹھی رہی اور چاچی موبائل پر لگی رہیں اور مسلسل شرماتی رہیں اور ایک بار پھر میری طرف نہیں دیکھا، جو کہ مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ اتنے اصرار کے بعد وہ مجھے ساتھ لائی تھیں اور اب ایسے بیٹھی تھیں جیسے مجھے جانتی ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد ہم رکشے سے اترے تو وہ ایک دکان میں جہاں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ نازو چاچی نے مجھے وہاں چادر اتارنے کے لیے کہا۔ تب میں نے انہیں مشکوک نگاہوں سے گھورا تھا جس کا ان پر خاطر خواہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے بس یہی کہا کہ یہاں زیادہ لوگ نہیں ہیں، تم دوپٹہ لے لو اور چادر اتار دو۔ میں نے اس ڈر سے کہ مزید کوئی تماشا نہ ہو جائے چادر ہاتھ میں پکڑ لی اور دوپٹہ جو کہ زیادہ بڑا نہیں تھا اسے اچھے سے اوڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد چاچی نے مجھے وہیں رکنے کا کہا اور یہ بھی کہا کہ یہاں سے ہلنا مت۔ وہ تھوڑی دیر میں سامنے والی دکان میں سے سوٹ لینے چلی گئیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرے کچھ بولنے کا انتظار نہیں کیا اور فوراً سامنے والی دکان میں گھس گئیں اور مجھے وہاں بنا چادر کھڑا ہونا پڑا۔ جاتے ہوئے وہ میرے ہاتھ سے میری چادر بھی لے گئیں، اسی لیے میں سر جھکا کر کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد چاچی اندر سے واپس آئی تھیں، لیکن جس بات نے مجھے عجیب کر دیا تھا
وہ یہ تھی کہ وہ آدھے گھنٹے بعد بھی خالی ہاتھ ہی لوٹی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر ایسی خوشی تھی کہ جیسے انہیں کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ جاتے وقت بھی وہ اپنا فون استعمال کر رہی تھیں۔ اس دن کے واقعے کے بعد مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے ان کے ساتھ کہیں بھی جانے اور کوئی بھی تصویر دینے سے انہیں منع کر دیا تھا۔ مجھے انجانے سے غلط کام کی بدبو آ رہی تھی اور میرا ضمیر اب مزید اس چیز پر مطمئن نہیں تھا، اور دوسری طرف دن بدن یہ تجسس بھی بڑھ رہا تھا کہ آخر وہ میری تصویریں لے کر ان کا کرتی کیا تھیں۔ اس واقعے کو 1.5 سال گزر گیا اور اب چاچی نازو مجھ سے اکھڑی اکھڑی رہا کرتی تھیں۔ کچھ مہینوں پہلے چاچو بھی واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ چاچی بچوں کی تربیت پر ٹھیک سے دھیان نہیں دے رہی تو انہوں نے ڈنڈا پکڑ کے چاچی کی خوب ٹھکائی لگائی۔ اماں نے بچ بچاؤ کروانے کی بہت کوشش کی اور اماں کی وجہ سے کافی بحث ہو گئی تھی، اور پھر نازو چاچی نے گھر کی طرف بھی تھوڑی توجہ دینا شروع کر دی۔ ان کی 11 سالہ بیٹی رابعہ اور 12 سالہ حمزہ کافی بگڑ گئے تھے۔ چاچو نے نازو چاچی کا مہنگا موبائل بھی بند کر کے رکھ دیا تھا۔ بقول ان کے انہوں نے کبھی اتنا مہنگا تحفہ بھیجا ہی نہیں، تو یہ اتنے قیمتی موبائل اور سامان آئے کہاں سے؟ لیکن چاچی اس بات پر ڈٹی رہی کہ وہ پیسے جمع کرتی تھیں، اور پھر اماں نے لڑائی ختم کروانے کے لیے گواہی دی کہ ہاں، نازو کو پیسے بچانے کی عادت تھی۔ تب جا کے کہیں لڑائی ختم ہوئی، حالانکہ اماں بھی جانتی تھیں کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ چاچو کا ہاتھ کتنا کھلا تھا یہ اماں سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ اسی طرح سب کچھ معمول کی ڈگر پر چلنے لگا تھا۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا بینک میں کام کرتا تھا۔ چاچو نے اپنی طرف سے ساری تحقیق وغیرہ کر لی تھی، اور وہ اچھے خاندان اور اچھی عادات کا مالک تھا۔ اماں نے انہیں میری تصویر بھیجی تھی اور وہاں سے بھی لڑکے کی تصویر ہی آئی تھی۔ بس اماں اور چاچو جا کر اسے اور اس کے گھر والوں کو دیکھ آئے تھے۔ اسی طرح وہاں سے بھی لڑکے کی ماں اور بہن آ کر مجھے دیکھ گئے تھے۔ لڑکے کا نام زمان تھا۔ میں نے زمان کی تصویریں دیکھیں تو مجھے لگا جیسے مجھے میری زندگی کی محبت مل گئی ہو۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کسی بھی لڑکی کی خواہش ہوا کرتی ہے کہ اس کا ہم سفر اس جیسا ہو۔ میں بہت خوش تھی، اور خوش تو اماں بھی تھیں۔ اتنے انتظار کے بعد انہیں میرے لیے ویسا دلہا مل گیا تھا جیسا وہ چاہتی تھیں۔ لیکن ایک بات ہم سب نے ہی دیکھی تھی کہ جب سے زمان کی تصویر گھر میں آئی تھی، چاچی نازو بہت پریشان تھیں اور بہت ہی عجیب برتاؤ کر رہی تھیں۔ میں نے اماں سے بھی یہ بات کی تھی تو اماں نے یہ کہہ کر مجھے سمجھا دیا کہ وہ شاید اتنا اچھا خاندان اور لڑکا دیکھ کر جر رہی تھی۔ تم سورت کوثر پڑھ کر خود پر پھونکتی رہو، دیکھنا اس کی نظر نہیں لگے گی۔ اور میں نے بھی ویسے ہی کرنا شروع کر دیا، اور پھر دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اور ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں چاچی کے ساتھ بازار چلی گئی۔ جہیز کا کچھ سامان لینا تھا۔ ہم برتنوں والی دکان میں بیٹھ کر برتن دیکھ رہے تھے کہ ایک لڑکے نے میری چاچی سے کوئی بات پوچھی۔ اس کے بعد وہ لڑکا مجھے دیکھ کر رونا شروع ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ تبھی اس نے میری چاچی کو کہا کہ اس لڑکی کا سارا جہیز میں دوں گا۔ یہ سن کر تو چاچی کو پسینے آنے لگے، جیسے ان کا کوئی راز کھلنے والا ہو۔ چاچی جلدی سے مجھے گھر لے کر آ گئیں۔ میں نے بھی اس بات پر زیادہ توجہ نہ دی اور اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں سوچنے لگی۔ زمان نے مجھ سے بات کرنے یا مجھے دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، اور ان کی یہی بات میرے دل کو لگی تھی کہ شادی سے پہلے انہوں نے بالکل بھی کسی قسم کے راہ و رسم نہیں بڑھائے تھے، ورنہ آج کل کے لڑکے تو لڑکی کے کھانے پینے کی پسند تک پہلے ہی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ زمان کی اسی شرافت پر میرا دل پگھل گیا تھا، اور جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، چاچی کے انداز سے بوکھلاہٹ جھلکنے لگی تھی، جو روز بروز بڑھ رہی تھی۔ اور پھر آخر کار شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ میں دلہن بن کر زمان کے سنگ رخصت ہو گئی تھی۔ میرا گھونگھٹ کمرے میں آ کر میری نند نے اتارا تو مجھے انجانی سی خوشی ہوئی۔ یہ تو بالکل میرے خوابوں کے محل جیسا تھا۔ میں نے زمان کے کمرے میں آنے سے پہلے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے، اور پھر گھونگھٹ اوڑھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ جب زمان کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے آتے ہی سلام کیا اور پھر میرے قریب بیٹھ گئے اور مجھ سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے تسلی دی۔ میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرا چہرہ بالکل لال انار کی طرح ہو رہا تھا۔ شرم سے اوپر بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا، لیکن میں نے یکدم محسوس کیا کہ زمان نے گھونگھٹ اٹھانے کے بعد مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ بڑی عجیب سی کیفیت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی اور پھر ان سے پوچھا کہ زمان کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟
لیکن زمان نے کچھ بھی کہنے کی بجائے مجھے زور سے تھپڑ مارا۔ میں خود پریشان تھی کہ ابھی تو زمان اچھے سے بات کر رہے تھے، مجھے تسلی دے رہے تھے، ایک دم کیا ہو گیا ہے، وہ اس طرح کیوں پیش آنے لگے تھے۔ میں نے ہمت کر کے ایک بار پھر زمان سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، وہ اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہیں، آخر میرا گناہ کیا ہے؟ لیکن وہ مجھے کوئی بھی جواب دینے کی بجائے خود سے باتیں کر رہے تھے کہ انہیں آخر ان کے گناہ کی سزا مل ہی گئی۔ رب نے مجھے معاف نہیں کیا، میرا گناہ میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گئے ہیں۔ میں زمان کی باتیں سن کر مزید پریشان ہو رہی تھی۔ ایک دم انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑا اور پھر کہا کہ دل چاہتا ہے تم جیسی کو ابھی طلاق دے کر فارغ کر دوں، لیکن تم میرے گناہوں کی سزا کے طور پر میرے ساتھ رہو گی اور یہیں سڑو گی، تمہیں اب میں تمہارے کیے کا انجام دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے اور میں ساری رات بستر پر بیٹھی روتی رہی اور وہیں میری آنکھ لگ گئی۔ میں ساری رات اپنی قسمت کو روتی رہی کہ آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا تھا جس کی سزا زمان مجھے دے رہے تھے۔ اگلے دن صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو مجھے ایک بار پھر اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ یاد آیا۔ میں نماز میں بہت روئی۔ زمان نہ جانے رات کے کس پہر آئے تھے۔ ایسے ہی کچھ دن بیت گئے۔ وہ مجھ سے جانوروں کی طرح سلوک کیا کرتے تھے، لیکن صرف کمرے میں، کمرے کے باہر وہ بالکل ٹھیک رہتے۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے ان سے پوچھ لیا آخر کیا وجہ ہے جو وہ مجھ سے ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ تب انہوں نے مجھے کہا کہ میں شادی سے پہلے بہت سے لڑکوں سے فیس بک پہ تعلقات رکھا کرتی تھی اور ایک بد کردار لڑکی ہوں، اس لیے میں ان کی محبت کی لائق نہیں۔ یہ سن کر میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور قسم کھائی کہ میرے پاس تو موبائل ہی نہیں تھا، یہ سب مجھ پر الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا کہ مجھے روتا دیکھ کر انہیں مجھ پر یقین آ گیا تھا اور پھر انہوں نے اصل بات بتانا شروع کر دی۔ وہ بولے 2 سال پہلے میں کافی آوارہ سا تھا، لڑکیوں سے باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے فیس بک پر ایک لڑکی ملی، اس سے میری بات چیت ہونے لگی، کال پر ہم بات کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اس سے تصویر مانگی تو اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں اور ان کپڑوں میں وہ مجھے تصویریں دینا نہیں چاہتی۔ میں نے جلدی سے اسے 5,000 روپے بھیج دیے اور پھر اس نے مجھے اپنی تصویر بھیجی۔ اب اکثر میں ہی اسے ایسے پیسے بھیجتا اور پھر وہ نیا سوٹ پہن کر تصویریں بھیجتی۔ اس کا موبائل آئے دن خراب رہتا تو میں نے اسے کہا کہ میں مہنگے والا موبائل لے کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہوگی بس ایک بار مجھے اسے دیکھنا ہے، بس دور سے، وہ بھی صرف 5 منٹ کے لیے، میں سامنے نہیں آؤں گا۔ اور پھر وہ مان گئی اور میں نے اسے مہنگا موبائل لینے کے لیے رقم بھیج دی۔ کچھ عرصے بعد میں نے شادی کی بات کی تو اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ہم لوگ اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کیا کرتے، اور پھر میں نے سوچا کہ اسے کسی نہ کسی طرح راضی کر ہی لوں گا، مگر اس کا موبائل نمبر بھی بند ہو گیا۔ میں نے کافی انتظار کیا اور ایک دن اس نے فیس بک آئی ڈی کھولی تو وہاں پر بہت سے لڑکوں کے کمنٹس تھے کہ تم ہمیں چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہو۔ وہاں سب کی حرکات کم و بیش میرے ہی جیسی تھی۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ وہ بس لڑکوں کے ساتھ وقت گزار رہی تھی۔ میں نے یہ اپنے لیے ایک ٹھوکر سمجھی اور پھر سیدھی راہ پر آ گیا، اور جب میری امی نے تمہیں پسند کیا تو میں نے تمہاری تصویر تک نہیں دیکھی کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ تک آ ہی جائے گی۔ اس رات جب گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے لگا جیسے میرے گناہ واپس آ گئے ہیں، ایک دھوکے باز لڑکی میرے نکاح میں آ گئی ہے۔ زمان کی باتیں سن کر میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور پھر مجھے نازو چاچی کی سب حرکات یاد آنے لگیں۔ پھر میں نے کہنا شروع کیا اور انہیں ساری حقیقت بتائی کہ میری چاچی میری تصویریں لیتی تھیں اور کیسے اس دن مجھے اپنے ساتھ اتنا تماشا کرنے کے لیے باہر لے گئی تھیں، اور اب مجھے نازو چاچی کا موبائل بند کرنے کی وجہ بھی سامنے آ گئی تھی۔ جب چاچو دبئی سے واپس آئے تو انہوں نے گھر میں نازو چاچی کی عدم دلچسپی محسوس کی تھی اور پھر ان پر سختی شروع کر دی۔ سارا دن انہیں فون پکڑنے کا ایک لمحہ بھی نہیں دیتے تھے اور پھر کچھ عرصے بعد ان کا موبائل ہی بند کر دیا۔ وہ نہ جانے کب تک اسی کام میں لگی رہتی۔ زمان نے ساری سچائی جان کر مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم نازو چاچی کو اب سبق سکھائیں گے جو انہوں نے کیا، اب انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اب میں جب بھی اپنے میکے جاتی تو میں چپکے سے ان کی ایک تصویر کھینچ کر لے آتی اور پھر اگلے روز جب جاتی تو ایک لفافے میں ان کی تصویر اور ایک خط ان کی الماری میں رکھ آتی۔ اس خط میں لکھا ہوتا کہ مجھے اب معلوم ہو چکا ہے کہ تم اصل میں کون ہو، میرے پاس تمہاری اصل تصویریں آ گئی ہیں، اب میں تمہارے شوہر سے ملوں گی اور پھر دیکھنا کہ تم کہیں کی بھی نہیں رہو گی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب پڑھ کر چاچی کے ہوش اڑ جائیں گے اور ویسا ہی ہوا۔
फिर मैंने एक दिन खत में लिखा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे शोहर को तुम्हारी सच्चाई का इल्म ना हो तो मुझसे मिलने के लिए अपने घर के करीब वाले पार्क में शाम 5 बजे आना। ये खत रखने के बाद मैं अपने घर चली गई और फिर 5 बजे से कुछ देर पहले मैं और जमान पार्क में पहुंच गए थे। मुझे यकीन था कि वो जरूर आएंगी। उन्हें आता देखकर मैंने शुक्र अदा किया, क्योंकि आज मैंने अपने शोहर जमान को अपनी बेगुनाही का सबूत दे दिया था। मुझे पार्क में देखकर वो हैरान रह गईं। इससे पहले कि वो वापस जाती, जमान ने उन्हें रोक लिया और फिर बताया कि हम दोनों उनकी असल हकीकत से वाकिफ हो चुके हैं। वो मेरी तस्वीरें दिखाकर लड़कों को धोखा दिया करती थी। हम ये बात जान चुके हैं। ये सुनते ही चाची मेरे कदमों में गिर गईं और माफी मांगने लगी। फिर उन्होंने एक एक करके सब बातें बताईं और ये भी बताया कि उस दिन जो दुकानदार तुम्हें देखकर रोने लग गया था, उसे भी चाची ने धोखा दिया था। वो मुझसे शादी करना चाहता था और उस दिन मेरी शादी का सुनकर इमोशनल हो गया था और ऑफर कर दी कि सारा जहेज वो मुझे देगा। लेकिन चाची मुझे जल्दी से घर ले आई थी ताकि मुझे उनकी हकीकत का इल्म ना हो जाए। चाची मुझसे और जमान दोनों से माफ़ी मांग रही थी। मैं तो उनसे बस हकीकत कबूल करवाना चाहती थी। फिर जमान के कहने पर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। आज मैं और जमान एक साथ एक नई और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।